with the objective of encouraging community participation in tourism. This initiative is aimed not only at creating additional employment opportunities, but also at strengthening tourism infrastructure in border and rural areas, thereby promoting inclusive and regional balanced tourism development across the Union Territory. Part B. The registration and renewal of guest houses, hotels, homestays, travel agencies, adventure tour operators, and other tourism-related establishments are being carried out online. Further, the registration renewal process is covered under the Public Service Guarantee Act. Upon fulfillment of all requisite formalities as per the prescribed checklist, the applicant is assured of registration renewal within a stipulated time of 30 days through the online system. Since the rules governing the registration and renewal of all tourism units have been framed in 1978, as such, the Tourism Department is in the process of revising the Jammu and Kashmir tourist trade rules with a view to further simplify, rationalize, and streamline the registration and renewal framework for all tourism units. The proposed revisions aim at making the entire process more transparent, user-friendly, and strictly time-bound, thereby reducing procedural delays and improving ease of doing business in the tourism sector across the Union Territory. Thank you. آنور چیئرمین صاحب نے یہاں تفصیل سے دے دیا ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا اس میں جنہوں نے رجسٹریشن 30 سال پہلے کی ہے تو آج ان کو کہا جاتا ہے کہ پھر آپ رجسٹریشن کے لیے تو آج کے تناظر میں وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آبجیکشن این او سی لائیے، آپ میونسپلٹی سے، آپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لائیے، تو اس میں ان کو وہ جو جناب جو کہنا چاہتے ہیں، جو آپ نے کنوے کیا ہے مجھے ریپلائی میں، وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے، اس کا بیسیکلی جو انٹینشن ہے وہ نہیں پورا ہو جاتا ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا جناب سے کہ اس میں ان کو ہدایت کریں، ٹورزم ڈائریکٹر کو ٹور میٹنگ بلائے تمام اسٹیک ہولڈرس کی، اور ان کو کہے ڈائریکشن دے کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ دور کریں اور جو قاعدے کے مطابق ان کو کام کرنا ہے وہ کریں گے. سر، آنریبل ممبر صاحب کا مشورہ جو ہے بالکل صحیح ہے. جیسے میں نے جواب کے ذریعے کہا، جو رولز اور جو فریم ورک ہے وہ 1978 کا بنا ہوا ہے. تب سے لے کے آج تک تو اتنا بدلاؤ آیا ہے، اتنے چینجز آئے ہیں جموں کشمیر میں بھی اور ٹورزم سیکٹر میں بھی. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ان میں بدلاؤ لانا ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. لیکن اب ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اور بہت جلدی ہم نئے گائیڈ لائنز اور جو ہیں وہ فریم کر کے لوگوں کے سامنے رکھ لیں گے. لیکن تب تک جو ساگر صاحب کا مشورہ رہا کہ ایگزسٹنگ گائیڈ لائنز کے تحت تھوڑا سا اور سمپلیفائی کیا جائے، ٹائم لائنز جو ہیں ان کو فالو کیا جائے، اور اگر پبلک سروسز گارنٹی ایکٹ کے تحت ان چیزوں کو لایا گیا ہے تو اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، وہ ہم انشور کر لیں گے. الطاف صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. سر، میں آنریبل ٹورزم منسٹر صاحب سے ایک ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں. سر، یہ جو این او سی جو ساگر صاحب کا سوال ہے، سر یہ سارے جگہ ہے، پہلگام میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے. سر یہ جو این او سی ہے ان کو رینیول کے لیے 1 سال کے لیے دیتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں ان کو یہ این او سی لانے میں، پھر 1 سال. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی، اگر 3 سال کا ان کا رینیول ہو جائے گا، ان کا جو فی ہے سال کا جتنا بھی ہے انٹو 3 ملٹیپلائی بائی 3 فی ان سے کلیکٹ کیا جاتا، تو یہ جو رینیول ہے یہ بار بار، چاہے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، اگر پہلگام والے کو فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے این او سی لانی ہے سر، اس کو سری نگر جانا پڑتا ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو اس میں ہیں این او سیز لانے پڑتے ہیں، یہ 6 مہینے لیتا ہے. تو میری ادباً گزارش ہے آنریبل منسٹر صاحب سے کہ اس کا جو یہ ٹینور ہے، یہ جو رینیول آف دا لائسنس ہے 1 سال کی